نیکیوں میں آگے بڑھنا یہ انسان سے مطلوب ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کا مقابلہ پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام کے ماحول میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی مسابقت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ نے حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، یہ امیر صحابہ بھی کماتے ہیں، لیکن انہیں ایک اضافی شرف حاصل ہے کہ ان کے پاس مال ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم ان سے مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اعمال بتائے کہ آپ یہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اضافی اجر دے گا۔ اب وہ عمل کرنے لگے تو جو سرمایہ دار صحابہ تھے ان تک بھی وہ خبر پہنچ گئی کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب وہ غریب صحابہ پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ امیر صحابہ تو وہ عمل بھی کرنے لگے، اب ہم پھر ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو یہ صحابہ کا کہ ماحول کا مزاج تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے لیکن نیکیوں میں، اور ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں۔ ہمارے ماحول میں جب بچوں کا تقابل کیا جاتا ہے دوسرے کے بچوں سے تو نمبروں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ فلاں بچے نے ایف ایس سی میں اتنے نمبر لیے ہیں، تمہارے 5 نمبر کم کیوں ہیں؟ فلاں بچے نے میٹرک میں اتنے نمبر لیے ہیں، تمہارے 5 نمبر کم کیوں ہیں؟ شاید ہی ایسا کوئی گھرانہ ہو جہاں بچے سے کہا جاتا ہو کہ فلاں بچے اپنے والدین کے ساتھ فجر کی نماز میں مسجد میں موجود ہوتے ہیں، تم گھر میں کیوں سوئے رہتے ہو؟ فلاں بچہ جو ہے وہ اتنا نیک ہے، اتنا فرمانبردار ہے، تم نیک کیوں نہیں ہو؟ ایسے گھرانے ہوں گے لیکن کم ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مقابلہ کرے، آگے بڑھے، نیکیوں میں آگے بڑھے، خود بھی آگے بڑھے اور اپنی اولاد کو بھی اسی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرے۔ کبھی بھی عبادات میں کسی خاص تعداد پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان آگے بڑھے۔ پہلے فرائض پڑھتا تھا، اب سنتیں بھی شروع کر دے۔ اللہ نے جب سنتوں کی توفیق دے دی تو آہستہ آہستہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرے۔ جب نوافل پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے تو تسبیحات شروع کر دے، استغفار شروع کر دے، تلاوت میں اضافہ کر دے، اور خوب سمجھ لیجئے جتنا آپ عبادات میں اضافہ کرتے رہیں گے اللہ جل جلالہ آپ کے اوقات میں برکت ڈالتا رہے گا۔ پھر آپ یہی دنیاوی کام بھی سارے کریں گے جو آپ کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وقت میں برکت ایسی ہوگی کہ یہ تمام کام تھوڑے وقت میں ہو جائیں گے، اور اللہ جل جلالہ آپ کے اوقات کو اپنی عبادات کے لیے فارغ کر دے گا۔ پھر آپ ہزارہا کی تعداد میں تسبیحات بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اور یہ جو آپ کے دنیاوی کام کاج ہیں اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ کام کاج زیادہ بہتر انداز سے انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو بطور سزا کے اللہ تعالی ہمارے اوقات کو دنیاوی کام کاج سے بھر دیتا ہے۔ پھر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم تو بہت مصروف قوم ہیں، ہمیں تو صبح سے لے کے شام تک وقت ہی نہیں ملتا، اور وہ وقت اس لیے نہیں ملتا کہ وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ بہت دور مت جائیے، زمانہ قریب کے مسلمان علماء کو دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کے اوقات میں ایسی برکت رکھی تھی کہ تھوڑی سی عمروں میں انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں تصانیف چھوڑی، اور اس علمی زندگی کے دوران وہ ہزاروں کی تعداد میں یومیہ تسبیحات بھی پڑھتے تھے اور کئی پارے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اب یہ سارے کام کاج تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں انجام دینے کی توفیق دیتا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عبادات پر اکتفا نہ کریں بلکہ عبادات میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔